قیامت کے دن اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ بعد والی زندگی کا جو ذکر ہوا ہے قیامت والی زندگی کے لیے ہوا ہے۔ زندگی وہ ایک نعمت ہی ہے، کیونکہ زندگی نہیں ہو تو جو اللہ ہمیں نعمت دے رکھی ہے، جس میں ہم نے پہلے ذکر کیا، بارش برسائی، پھل اگائے، اناج دیا اور بیویاں دیں، اور تمہیں جانور دیے جن سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، چرانے کے لیے، کچھ دودھ جن کا حاصل کرتے ہو، کچھ کا گوشت کھاتے ہو۔ لیکن یہ سب تبھی تو کرتے ہو جب تم زندہ ہو، جب تم کچھ ہو، تمہارا وجود ہے، تمہارے اندر لائف ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے گنا دیا تم زندہ ہو، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ یہاں پر موت کا ذکر کر رہا ہے۔ موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگلی آیت میں تمہیں موت دے کر زندہ کیا جائے گا۔ موت اللہ کے نعمتوں میں آیا، وہ اس لیے کیونکہ یہ تو زندگی جس میں ابھی ہم ہیں، اس کے بعد جو موت آئے گی، اگر ہم نے اس کو اچھے سے گزار لیا اس زندگی کو، تو وہ جنت جو ہمیں ملنی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کی اللہ تعریف کرتا ہے۔ تو اس نعمت تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ ہے، وہ موت ہے۔ اس دروازے کو بھی اللہ کی نعمت کہا جائے گا، حالانکہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، پر وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اگر ہم اچھی زندگی گزار کر جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں، اللہ تعالیٰ نے اس تمام دنیا میں، اس تمام زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا۔ وہی وہ ذات ہے جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کیا۔ اس میں تمام چیزوں کو جنرلائز کر دیا گیا۔ تمام نعمتیں بھی جس میں تم فائدہ اٹھاتے ہو وہ اسی نے بنائی۔ پھر آگے کی آیت میں فرماتا ہے، پہلے دنیا بنائی گئی، پھر آسمان بنایا گیا۔ یہاں ان چیزوں کا ذکر ہے، اور اس چیز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ظاہری طور پر کچھ چیزیں جو ہم کھاتے ہی ہیں فائدہ مند ہوتے ہیں، پھل ہیں، کچھ اناج ہیں، کچھ نعمتیں ہیں جنہیں دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے جسم کو طاقت ملتی۔ لیکن بہت سی وہ چیزیں بھی ہیں جن سے ہم یہ سوچتے ہیں اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا، یعنی وہ چیزیں فزیکلی بھی ہو سکتی ہیں، کوئی نقصان دہ چیز ہو، وہ ہمیں پسند نہ ہو، لیکن اللہ نے اسے پیدا کی۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں نقصان دے رہی۔ مان لیتے ہیں سانپ اگر اللہ نے پیدا کیا ہو جس میں زہر پیدا کیا ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یہ زہری چیز کیوں پیدا کیا۔ لیکن اس ایکو سسٹم کو چلانے کے لیے جو ایکولوجی جو پڑھتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ فوڈ چین میں سانپ کی، ریپٹائلس کی کتنی ضرورت ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت کتنی۔ ہم لوگوں کو علم نہیں تو سانپ نقصان دہ لگتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس طرح یہ سب ہمارے عقل پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کو دوائی کا فائدہ پتہ نہیں، تب اس کو دوائی دی جاتی ہے، جو دینے والا ہوتا ہے اب وہ اسے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ اتنی کڑوی چیز مجھے دے کیوں رہا ہے، یہ اتنی کڑوی چیز بنائی کیوں گئی۔ لیکن دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے کتنی فائدہ مند ہے۔ یہ چیزیں ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ یہ کڑوی چیز کتنی فائدہ مند ہے۔ ہم سے زیادہ کسی کو عقل ہے کسی ذات میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو سمجھ ہے اور حکمت ہے وہ لامحدود ہے۔ اس نے اگر کچھ ایسی چیزیں بنائی ہے جو ہمیں کڑوی اور بری لگتی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ فائدہ مند ہے۔ سائنس سے بہت چیزیں جو ہمیں بری مانتے تھے وہ سب دھیرے دھیرے آج پتہ چل رہا ہے کہ فائدہ مند ہے۔ ہر چیز جو دنیا میں بنائی گئی ہے وہ انسان کے لائف کو برقرار رکھنے کے لیے، سسٹین کرنے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے۔ اس لیے اللہ بار فرماتا ہے کہ دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا اور تمہیں اللہ کے لیے بنایا گیا۔ اگلی آیت میں ہر چیز فائدہ مند بنائی گئی۔ تمہارا حق یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے بنائے گئے ہو۔ کیوں ہر چیز خدمت کے لیے لگائی گئی؟ سوال کرو۔
اس کا جواب یہی ہے کہ تاکہ تم اللہ کی اچھے سے عبادت کر سکو۔ تمہارے لیے جو خدمت کی چیزیں لگائی تھی وہ اپنا کام اچھے سے کرنی، اب تم اپنا کام اللہ کے لیے اس طرح کرو تاکہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو فزیکل چیزوں کی مثال ہو گئی، بہت سی چیزیں ہمارے سوچ و دماغوں میں اور اخلاق میں بنائیں، بہت سی اخلاقی چیزیں جو ہمارے اندر برائیاں رکھی۔ کہتے ہیں نا کہ اس سوسائٹی میں اللہ برائی کیوں رکھی ہیں؟ بہت سے جو اللہ کو نہیں ماننے والے وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، بنانے والے کے یہاں بہت سی نشانیاں ہیں، سب مان لیتے ہیں، لاسٹ میں وہ کہتے ہیں، وہ مانتے ہیں کسی نے بنایا ہے تو اتنا ظلم کیوں پیدا کیا، اتنی برائیاں کیوں پیدا کی، چھوٹا بچہ مر جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، کیوں اللہ کو اپنے بندے پر رحم نہیں آتا اور اس دنیا سے برائی کیوں دور نہیں کرتا؟ وہ اسی چھوٹے بچے کی طرح ہو گئے، یہ کڑوی چیز جو دوائی ہے جو فائدہ مند ہے، اسی طرح یہ ایک آزمائشیں جو ہے اس دنیا میں وہ ہمارے کریکٹر کو بنانے میں ضروری ہے۔ ہم لوگوں کو اس طرح بنایا گیا ہے جو ہم چاہتے، جو ہمیں مل جاتی تو ہم اپنے حدود سے باہر نکل جاتے۔ اس لیے ہمیں بیلنس میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بنائی جو ہم بار بار ریمائنڈ کراتے رہے کہ ہم لوگ بہت کمزور اور مجبور ہیں، ہم حالات کے سامنے بہت کمزور ہیں۔ ہمارے بنانے والے کے اندر، ہمارے بنانے والے کے پاس اصل طاقت ہے، اس سے مانگنا ضروری ہے، اس کے سامنے عاجز رہنا ضروری ہے، ورنہ انسان کے اندر گھمنڈ کی بہت بڑی بیماری ہے۔ ہر بیماری جو ہمارے اندر پیدا کیا گیا ہے، اس لیے یہ چیزیں بنائی گئی، ہمارے اندر کمیاں رکھی گئی تاکہ ہم لوگوں کو آزما لیا جائے۔ اگر پرفیکٹ مخلوق ہی بنانی ہوتی تو فرشتے ہی موجود تھے، ہم لوگ الگ طرح کے ہیں، الگ پلاننگ کے لیے بنائے گئے، اس لیے یہ چیزیں ضروری تھی، ہم لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں، اب آگے کی چیزیں اللہ ہی جانتا ہے۔